یہ نور بھائی بیماری آ چکی ہے کہ ہر بندہ اپنے لینے کے چکروں میں ہے، دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. کل قیامت کے دن فورگو نہیں کر رہا، معاف بھی نہیں کر رہا. اور کل قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے اپنے کتنے حق لیے تھے، یہ پوچھے جانا تمہارے جو ذمے تھے تم نے کتنے دیے تھے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں یہ درخواست کروں گا کہ اگر ہم یہ نیت کر لیں جیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر کا جھاڑو تک دے سکتے ہیں، تو مجھے آپ کو میری آپ کی تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے، حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. تو ہمیں بھی اس میں حصہ لینا چاہیے. اور صحابہ نے اپنے دور میں، اس دور میں جب وسائل بھی نہیں مگر دیکھیں یہ تو آپ نے بات کر دی، میں میرے بچے میرے ماں باپ قربان نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، لیکن جن میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں مولانا صاحب وہ تو جھاڑو والے کو ہاتھ نہیں ملاتے، وہ کہتے ہیں ہمارا تو ہاتھ گندا ہو جائے گا، ہمارا تو وضو ٹوٹ جائے گا. یہ جو معاف کیجئے گا معذرت کے ساتھ، یہ جو اتنی ایمان کا جو فخر ہے اور صفائی کا اتنا فخر ہے کہ آپ میلے ہو جاتے ہیں، یہ کیا رویہ ہے؟ آپ کا کیا مشاہدہ ہے؟ یہ تکبر ہے. اور میں جارڈن گیا ہوا تھا تو وہاں مجھے ایک جھاڑو دینے والا شخص ملا اور وہ کچھ پڑھ رہا تھا. تو میں نے جا کے اس کو مصافحہ کیا اور اس کو قریب کیا تو اس کی آنکھوں میں نا آنسوں کی کیفیت، اور اس نے بڑی دعائیں دی عربی کے اندر، بڑا خوش ہوا. تو میں نے کہنے لگا کہ یہاں عام طور پہ دودکارا جاتا ہے، آپ پہلے بندے جس نے مجھے محبت سے مجھے آپ پیش آئے ہو. گزارش یہ ہے کہ جو خود آپ جیسے نیک لوگوں کے اور اولیاء کے علماء کے قدموں میں بیٹھنے کی برکت سے یہ چیز نصیب ہوئی ہے کہ ہم نے ہر غریب ہر فقیر سے محبت کرنی ہے. کام کوئی بھی برا نہیں ہے، انسان خود برا بن جاتا ہے اور خاص طور پہ وہ سب سے برا بنتا ہے جو دوسروں کو برا یا حقیر جانتا ہے. صفائی کرنے والا، ہم کہتے ہیں ہمارے الفاظ غلط ہو چکے ہیں کہ کچرے والا ہے، حالانکہ وہ کچرے والا نہیں، کچرے والے تو ہم ہیں. مطلب آپ لوگ سیوک سینس کے لیے کیا کرتے ہیں اپنے اجتماعات میں، یا آپ کا جب ہوتا ہے وہ سارا، تو آپ کیا تلقین کرتے ہیں اس حوالے سے، یا تربیت کیسے کرتے ہیں؟ چلیں ایسے کر لیتے ہیں. اس میں الحمدللہ کوئی خواص کوئی عوام کوئی قید نہیں ہوتی، سب کو ترغیب دی جاتی ہے کہ خدمت خلق، یعنی باقاعدہ ایک نمبر بولا جاتا ہے کہ 4 کام ہم نے زیادہ کرنے ہیں: اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، سیکھنا سکھانا، ذکر عبادت اور خدمت. خدمت سے مراد کہ آپ علیہ السلام والے اخلاق سے پیش آنا. اس میں ہمارے ہاں کئی کرکٹر وہ آ کے انضمام کو میں نے کئی دفعہ دیکھا، محمد یوسف کو دیکھا، جنید بھائی اللہ رحمت کرے، جھاڑو لگایا انہوں نے بھی شروع کی، وہ جی بالکل وہ جی ڈی سی والا جو معاملہ تھا فکسڈ، وہ ان کے ساتھ بھی جی بالکل. تو یہ باقاعدہ ترغیب دی جاتی ہے. اور ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا تو کچھ ہمارے فوجی افسران بھی جماعت میں آئے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے کہنے کہ مولانا صاحب کوئی نصیحت فرما دیں، واپس جا رہے تھے، ایک بات مختصر سی. تو سورۃ الانشقاق میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اے انسان تو نے تھکنا تو ہے ہی، اپنے رب کی ملاقات میں اپنے آپ کو تھکا. تو میں نے وہاں عرض کیا کہ ہر انسان نے رونا ہے، خوش قسمت وہ ہے جو رب کی در پہ رو لے. ایسی ہر انسان نے برتن دھونے ہیں گھروں میں، اور اپنے معاشرے کو نہیں صاف کریں گے تو ممکن ہے ہمیں قید خانہ میں جا کے صاف کرنے پڑے، ممکن ہے ہمیں دوسرے بارڈر پہ جا کے صاف کرنا پڑے. تو اس لیے اپنی صلاحیتوں کو اپنے ملک میں لگائیں. تو الحمدللہ ہم نے ہر ایک کو اس میں استعمال کیا. ٹھیک. آپ آیا کریمہ کا جو ہے ان کا آیات مبارکہ کا بھی حوالہ دیتے ہیں، احادیث مبارکہ بھی سناتے ہیں، بہت سارے چینلز پہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، مگر سخت لفظ کیا پرابلم ہے ہمارے ساتھ؟ کیا چیز روک رہی ہے ہمیں آپ کے خیال میں؟ نور بھائی بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے کہ معلومات بہت ہو چکی ہیں، معمول سے چیزیں نکلتی جا رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایمان کا ذوف ہے. پنجابی میں جسے کہتے ہیں جتھے نہیں مولا اتھے رولا ہی رولا. جہاں خوف خدا نہیں ہوگا، بیس اور بنیاد آقا علیہ السلام نے جس انداز میں صحابہ کی تربیت کی، آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے. کیونکہ اللہ نے قیامت تک کے لیے صحابہ کو اور آقا علیہ السلام کو مثال اور نمونہ بنا دیا. جیسے ازل سے کھانے کا راستہ ایک، سونگنے کا راستہ ایک، پکڑنے کا راستہ ایک، رب کعبہ کی قسم کامیابی کا راستہ بھی ایک ہی ہے. نہیں مولانا صاحب، لیکن رانگ میسج اس میں آپ کی بات پہ پھول رکھتے ہوئے رانگ میسج یہ جا رہا ہے کہ جو بظاہر آپ کو لادین نظر آتے ہیں، جو بظاہر آپ کو جن کا ایمان بھی نہیں ہے، وہ اپنی زندگی میں صاف ہیں. تو ہمارا میسج کیا جا رہا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تو ایمان والوں کے کیا صفائی نہیں ہوتی؟ مطلب پھر کیا پرابلم؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں. اصل مسئلہ یہ نور بھائی کہ ہم نے ان اصولوں کو چھوڑ دیا جس کو ہمارے آقا نے ہمیں حکم دیا تھا، غیروں نے ان کو اپنا لیا. حضور علیہ السلام یعنی کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، وہ جو طائف صاحب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک شعر بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تہذیب میں ہم تمدن میں یہود اور نصارہ ایسے کر کے ہے،
اور جس ایسا اسلام جسے شرمائے یہود، یعنی ہمارا آج وہ ترتیب ہو چکی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی جو اطوار ہیں، طریقے ہیں، سنتیں ہیں، وہ مسلمان اپنائے گا تو دنیا آخرت میں کامیابیاں حاصل کرے گا، وہی طریقے غیر اپنائے گا جس کے پاس کلمے کی دولت نہیں ہے تو دنیا میں عزت اور کامیابی اللہ نے معیار مقرر کر دیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، کہ عزت اللہ کے خزانوں سے آئے گی اور اس کے رسول علیہ السلام کی غلامی سے آئے گی۔ لیکن مولانا صاحب اس میں تو بہت سارے لوگ اس کو دین کا وہ کہتے ہیں آپ کو ہمیں کوئی بیان سنائیں، وہ ہم سنیں گے، بالکل ٹھیک ہے، بیان سننا بڑی اچھی بات ہے، ہم ابھی نماز پڑھ لیں گے، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، ایسی گل نہ کرو، یہ تو دنیا ہے، دنیا کا میری صفائی سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ کیا، یہ جہالت ہے، یہ دنیا نہیں، یہ جہالت ہے، جہالت ہے، ٹھیک ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کون ایمان والا ہوگا؟ اپنے دور میں مدینہ منورہ کے اندر کسی کو گوشت بیچنے کی اجازت نہیں دی، گوشت سے چونکہ اسمیل پیدا ہوتی ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے، مختلف چیزیں آتی ہیں، تو گوشت کی دکانوں کو شہر کی باؤنڈری سے باہر، ایسے ہی لکڑی بیچنے والے، انوائرمنٹ اور فضا جو ہے وہ ٹھیک رہے، جی لکڑی بیچنے والے جو ہوتے تھے، ٹال وغیرہ جیسے ہمارے اپنے بچپن میں دیکھے، آج کل بھی ہیں، تو ٹال کا جو سسٹم تھا یا لکڑی والوں کا، چونکہ بندہ لے آبادی سے باہر، اور باقاعدہ اس کے شاپر بنائے گئے کپڑے کے، بڑے تھیلے بنائے گئے کہ اس کے علاوہ الاؤ نہیں تاکہ شہر گندا نہ ہو، کٹنے میں بھی، یعنی ہمارے بڑوں نے عملاً کر کے بتلایا ہے، اور فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے کپڑے ضرور پہنے لیکن ایک واقعہ بھی نہیں بتا سکتے کہ گندے کپڑے کبھی پہنے۔ مولانا صاحب ہمارے ہاتھوں میں جھولیوں میں سوراخ ہے، یہ ہم سے کیوں گر رہی ہیں چیزیں؟ اگر یہ ہمارا اثاثہ ہے تو ہم سے کیوں گر رہی ہیں؟ یا ہم اس کی قدر نہیں جانتے، یا ہمارے پاس بہت ہے، یا ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے پاس ہی ہے سارا اور ہمیں اس کی قدر ہی نہیں محسوس ہو رہی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ناقدریوں کی وجہ سے، ناقدری ہے، ناقدری ہے، جی ناقدری ہے، اور اسی ناقدری کی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، پستی بھی اسی وجہ سے۔ ایک دفعہ ہمارے وزیر اعظم صاحب موٹر وے کے افتتاح کے لیے ہمارے سیالکوٹ تشریف لائے، تو اسٹیج پہ مجھے بھی کچھ سپیچ کا موقع ملا، سارا میڈیا موجود تھا، تو وہاں بھی میں نے عرض کیا، میں نے کہا ہم پورا ملک بے شک موٹر وے سے سجا دیں، ہمارے ملک میں سکون نہیں آ سکتا جب تک ہم اپنے آپ کو ناقدریوں سے اور ناشکریوں سے نہیں نکالیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک بستی کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، کہ ایک بستی کی مثال دیتے ہوئے اللہ سمجھاتے ہیں کہ بڑے امن میں تھے، بڑے اطمینان میں تھے، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے رب کی طرف سے رزق کی فراوانی ان کے اوپر آ رہی تھی۔ کیا کیا انہوں نے؟ فکفرت بانعم اللہ، رب کی نعمتوں کی ناشکری کی، کفران نعمت کی طرف آئے، تو پھر اللہ نے کیا عذاب کیا دیا جو آج ہمارے اوپر بھی آ چکا ہے، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، تو پھر اللہ نے بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا، بھوک اور خوف کا لباس، اور جو جسم کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ اللہ دیکھیے ناشکری خالی یہی نہیں ہے کہ انسان یہ کہ اللہ میں تجھے نہیں مانتا، بلکہ رب نے جو نعمت دی ہے اس کا ویسے استعمال نہ کرنا، یہ ناشکری ہے۔